بلکہ جب بھی حج اور عمرے کا سفر کیا جائے تو اس کا مقصود للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اپنے آپ پہ محنت کریں، اپنے دل پہ توجہ کریں، سنبھالیں اپنے آپ کو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب بھی اللہ کے گھر کا سفر کرنے کا ارادہ فرمائیں تو کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ایسی نہیں آنی چاہیے جو آپ کے اس عمل کو ضائع کر دے، بلکہ مقصود للہیت اور اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ سعادت اور یہ چانس اور یہ مواقع تو ان لوگوں کو ملتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے اور انسان بیچ میں کچھ خرافات شامل کر کے اپنے عمل کو ضائع کر دے تو پھر تو یہ بدقسمتی ہوئی نا انسان کی۔ اچھا، ایک اور بات میں ضمناً آ گئی ہے تو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آج کل جو میں نے نوٹ کی ہے، پتہ نہیں آپ شاید اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، وہاں پہ جا کے لوگ پتہ ہی آج کل سب سے زیادہ ڈیوٹی کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کام پہ توجہ دیتے ہیں؟ تصویریں بنانے پہ، سیلفیاں لینے پہ۔ آج کل سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ دی جا رہی ہے۔ وہاں پہ جا کے تو انسان کو اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کے در پہ کھڑے ہو کے، اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کے ذکر میں اور توبہ و استغفار میں گزار لینا چاہیے۔ ہم نے اپنا وقت ان فضول کاموں میں برباد کر دی ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یادگار کے لیے کوئی اگر ایسا عمل کر بھی لیتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی پتہ ہے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے معافیاں کتنی مانگی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ روضہ رسول پہ بیٹھ کے میں نے درود کتنا پڑھا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ میں رویا کتنا ہوں، یہ نہیں بتاتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا میسر آ گیا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ وہاں آنے کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی ہے، سر ڈھانپنا شروع کر دیا ہے اور میرے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے، میرا اخلاق بدل گیا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ نہیں، بلکہ وہ اپنا موبائل ہی الٹا سیدھا کر کے یہ میں غار ثور پہ کھڑا ہوں تو یہ میں غار حرا پہ پہنچ گیا ہوں، یہ میں طواف کر رہا ہوں تو یہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ بس اسی طرف جو ہے نا شوق اور رجحان اس طرف ہی بڑا بڑھ رہا ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں اور اس چیز سے بھی بچیں، وہاں جا کے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور وہاں جا کے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخش دی ہے تو اپنا وقت برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں ان فضول کاموں میں، بلکہ وہاں جا کے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تبھی تو کچھ جانے کا فائدہ بھی ہوگا اور مقصد بھی میسر آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، اگر مقصود للہیت ہو تو کثرت کے ساتھ جائیں، کھل کے جائیں، جم کے جائیں، دل کھول کے جائیں، خلوص نیت کے ساتھ جائیں، کیونکہ 1000 بار جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے 60 حج کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ 60 حج۔ حج سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 60 سال مسلسل جاتے رہے۔ یہ تو حج کی بات ہے، عمرے پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے انہوں نے، اس کا کوئی حساب اور اندازہ بھی نہیں ہے۔ 60 حج کی حضرت فضیل ابن عیاض نے، تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوچ دیکھیں، صحابی رسول کی ایک شخص ملنے کے لیے آیا، پتہ چلا کہ آپ نے 60 حج کیے ہیں، تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس شخص سے ملاقات کرنے جاؤں۔ تو جس وقت حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پہنچا کہ حضور بڑی بات ہے کہ آپ نے 60 حج کیے ہیں، بڑی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چپ کر، میں نے 60 حج کہاں کیے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کیے ہیں؟ کہنے لگا حضور سارا زمانہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے 60 حج کیے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاگل، میں نے 60 حج نہیں کیے، بلکہ یہ تو اس کی کرم نوازی تھی، یہ تو رب ذوالجلال کا کرم تھا کہ اس نے 60 بار مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے اور 60 بار اس نے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں حج کرنے والا؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ انسان کون ہوتا ہے؟ ورنہ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، ان کے نصیب میں اللہ کے گھر کی زیارت نہیں تھی تو وہ نہیں جا سکے۔
آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، آپ کے وزیر آباد کا ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، پچھلے سال حج میں جا رہا تھا، ایئرپورٹ پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، نصیب میں نہیں تھا نا، ادھر سے ہی واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں نہیں رکھا تھا۔ یہ رمضان شریف سے چند دن پہلے کی بات ہے، ماڈل کالونی میں، بلکہ جناح کالونی میں میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میرے پاس وہ گئے، کہنے لگے جی والدہ کے کل کا ختم ہے تو آپ حاضری دیں، وہاں پہ کچھ بیان کے لیے ہمیں ٹائم دیں۔ تو جس وقت میں وہاں پہ گیا، دعا ہو گئی، تو میں ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کی والدہ کو کیا ہوا تھا؟ تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے عمرے پہ جانا تھا، تو 2 دن پہلے وہ یہاں سے اسلام آباد گئیں، وہاں پہ سسٹر تھی، ان کی خیال تھا کہ 2 دن وہاں اپنی بہن کے پاس رہوں گی، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد سے فلائٹ تھی ان کی عمرہ کے لیے، تو 2 دن گزار کے ریسٹ کر کے پھر عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، ایک دن ابھی جانے سے رہتا تھا تو ان کو ہارٹ پرابلم ہو گیا، ہسپتال میں لے جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو کرم نوازی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے گھر کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کا تعلق دولت کے ساتھ نہیں ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اور اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھیں، اس چیز پر بھی توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق بخشی ہے، ورنہ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا کہ کئی دولتاں والے رہ جاندے، غریب نظارے پے کر دے، کئی دولتاں والے رہ جاندے، غریب نظارے پے کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ اپنی بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں داتا صاحب بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے فاتحہ خوانی کی، تو اس کے بعد میں دل میں بڑی چاہت کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے پروردگار، نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی میرا کوئی ملنے والا ہے، تو کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حاضری کے لیے غلام جو ہے دربار پہ حاضر ہو جائے غلام، کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ میں دل سے دعا کر رہا تھا، جس وقت میں دعا کر کے فارغ ہوا، کہتے ہیں زبان پہ الفاظ نہیں تھے، بات صرف میرے دل تک تھی۔ داتا صاحب بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں جب میں دعا سے فارغ ہو گیا تو میرے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا کہ بابا جی آپ کیا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عمرہ کرنے کی خواہش ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، وہ شخص کوئی ولی نہیں تھا، کوئی عالم، کوئی مفتی نہیں تھا، بلکہ ایک کلین شیف شخص تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو دل میں دعا کر رہا تھا، اس کو کیسے پتہ چل گیا، اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں عمرے کی دعا کر رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی، میں نے کہا بالکل میری خواہش ہے، میرا ارادہ ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اپنا پاسپورٹ بھی دو اور آئی ڈی کارڈ بھی، اور جو لوازمات ہوتے ہیں اس نے مجھ سے لیے۔ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے پہلے دن تھے، پہلا یا دوسرا دن تھا، کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا آپ انشاءاللہ رمضان شریف میں جائیں گے اور وہاں جا کے آپ جو ہے اعتکاف بھی کریں گے، اور رمضان شریف میں آپ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی، میں انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ کچھ تاخیر ہو گئی، دن گزرتے گزرتے 20واں روزہ آ گیا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب تو اعتکاف کرنے والے بھی بیٹھ گئے ہیں، اب تو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں ایک اور بات بھی آنا شروع ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص مجھے چکر دے گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ داتا صاحب چلا گیا، میں دوبارہ وہاں پہ گیا، پھر وہاں پہ دعا کی، اور میں حضور داتا صاحب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھا تھا حضور آپ نے انتظام کروا دیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ شخص تو چکر ہی دے گیا ہے، اب تو 20واں روزہ آ گیا ہے اور اب تو میں جا بھی نہیں سکتا، اور عید کے بعد تو ویسے بھی جو ہے حج کا کام شروع ہو جائے گا، پھر تو عمرہ ویسے بھی بند ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر جس وقت میں دعا کر کے فارغ ہوا، دیکھا تو وہی شخص پھر میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگا اور کہنے لگا بابا جی آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ شخص مجھے چکر دے گیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میں ہنس پڑا، کیونکہ میرے ذہن میں تو پکا ہی تھا، مجھے تو یہی میرے ذہن میں بات آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے کہنے لگا میں نے پتہ کروایا تھا کہ رمضان شریف میں ایمرجنسی ویزا اور ٹکٹ بہت مہنگی مل رہی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا مہنگا عمرہ جو کرانا ہے کیوں نہ وہ بابا جی کو آج ہی کرا دیتے ہیں۔ یہ بات میرے دل میں آئی، تو اس لیے اب میں نے آپ کے حج کا انتظام کیا، آپ تیاری کریں اور پریشان نہ ہوں کہ میں نے کوئی چکر نہیں دیا آپ کو، بلکہ آپ جائیں گے اور حج پہ جائیں گے، اللہ کا یہ فرض آپ وہاں جا کے ادا کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ میرا 40 دن کا پھر ٹور لگا،
کہتے ہیں کہ ایک اور پریشانی بھی مجھے ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ اب میں بوڑھا شخص ہوں، میرے گاؤں کا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہاں جا کے میں ارکان کیسے ادا کر پاؤں گا؟ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں تھی۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایک ایسا نوجوان مجھے ملا کہ بیگ بھی میرا اسی نے اٹھایا، مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اس نے ٹھہرایا بھی اپنے ساتھ مجھے، اور 40 دن قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ روزانہ میرے لیے کھانا بھی وہی لے کے آتا تھا، میرے کپڑے بھی وہی لے کے جاتا تھا اور دھلوا کے لے آتا تھا، استری کروا کے لے آتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اپنے ساتھ اس نے جو ہے مجھے ارکان بھی ادا کروائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو اس نے اپنی گاڑی میں پہلے مجھے اپنے گھر چھوڑا، پھر بعد میں وہ اپنے گھر گیا۔ تو یہ تو کرم نوازی کی بات ہے نا، انسان سوچے کہ نہیں مجھ میں اتنی پاور ہے یا میرے پاس پیسے کی پاور ہے تو اسی حساب سے میں جاتا ہوں، نہیں، کئی دولتوں والے رہ جاندے غریب نظارے پے کر دے۔ کہتا ہے لوگ میرے گلے میں ہار ڈال رہے تھے تو میں رو رہا تھا، اور اس لیے رو رہا تھا کہ لوگوں کے تو اسباب پیدا ہوتے ہیں، سبب لگتے ہیں، میرا تو کوئی سبب ہی نہیں تھا، اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے گھر سے اٹھایا ہے اور پھر اپنے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ کرم نوازی کی بات ہے، جس کو بلاوا آتا ہے وہی اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اور سفر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان پہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں شخص نے 8 عمرے کر لیے، دیکھو جی فلاں شخص نے 10 عمرے کر لیے، دیکھو جی اس نے 15 عمرے کر لیے، تنقید کرتے ہیں، خود نہیں جاتے لیکن تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ تنقید کوئی بھی نیکی کر رہا ہو نا، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پکا پتہ بھی ہو نا کہ یہ جھوٹ موٹ کا اللہ اللہ کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کو تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ موٹ کی وجہ سے اللہ سچ عطا فرما دے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص عمرے پہ جا رہا ہے اور بار بار جا رہا ہے اور کئی بار جا رہا ہے تو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ تو کرم نوازی ہے رب ذوالجلال کی کہ وہ بار بار اپنے در پہ حاضری کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو نہ جاتے ہیں اور نہ ہی جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ بہت وعید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس آنے جانے کا زاد راہ تھا اور وہ 40 دن کا خرچ اپنے گھر والوں کو دے کے جا سکتا تھا، وہ صاحب استطاعت ہے، اور صاحب استطاعت اگر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ وہ مسلمان ہو کے مرا ہے، بلکہ وہ یا یہودی ہو کے مرا ہے یا نصرانی ہو کے مرا ہے۔ جو صاحب استطاعت تھا، آنے جانے کا خرچ اس کے پاس تھا اور 40 دن کا خرچہ اپنے گھر والوں کو دے کے جا سکتا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں کیا، تو کتنی سخت وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا کہ اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہو کہ محروم کون ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ جس کی اولاد نہ ہو سکتا ہے حضور فرمائیں کہ وہ شخص محروم ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائیں کہ وہ محروم ہے، یا جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائیں کہ وہ محروم ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں وہ محروم شخص ہے جس کے پاس سفر کا زاد راہ تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے نہیں آیا۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس زاد راہ ہے اور اس کو 5 سال گزر جائیں اور 5 سال میں ایک بار بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہ ہو تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ گھر کا نہ ہونا یہ محرومی نہیں ہے، اولاد کا نہ ہونا یہ محرومی نہیں ہے، بلکہ مال و دولت بھی ہو اور انسان اللہ کے گھر میں نہ جائے۔ کتنی سخت وعید فرمائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے تو اس سے بھی سخت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت تھا، اس کے باوجود اس نے اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ وہ کہیں اور جائے، یہودیوں کے قبرستان میں جائے، عیسائیوں کے قبرستان میں جائے، اس کے پاس زاد راہ تھا
اس کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا تو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں نہ آئے وہ. کتنی سخت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جس کو وہ زیارت کی توفیق عطا فرما دے. زیارت کا بڑا درجہ ہے، بہت مقام ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں. تو اس گھر کی زیارت ضرور کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی عطا فرمائی ہے، صحت بھی دی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کے گھر کی ضرور حاضری دیں. وہاں پہ ضرور جائیں، بڑی سعادت ہے. اور کچھ لوگ جاتے تو ہیں لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ان کا جو ہے خیال ہوتا ہے کہ ہم مکہ میں جائیں گے اور وہاں پہ ارکان حج اور ارکان عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کہیں حاضری نہیں دیتے. اس بات کو بھی آپ سمجھیں، اس بات پہ بھی آپ غور کریں. اصل میں ایمان تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. حج کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مدینے میں بیٹھ کے حضور نے صحابہ کرام کو حج سکھایا اور احکامات بتائے. تو صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیبیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کے گئے تھے تو کفار نے، مشرکین نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے عثمان آپ عمرہ کر لو، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے نبی کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت عثمان نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضور کے بغیر عمرہ کرنا کس کام کا؟ جب حضور ہی نہیں ہے تو پھر میرا عمرہ کس کام کا؟ تو جو مکے جائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نہ دے تو پھر اس کا مکے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کعبے سے پلٹ آئے، مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو کہ سرکار نے ان کو بلایا ہی نہیں. کعبے میں تو جائے لیکن مدینے نہ جائے تو سمجھ لو کہ پھر سرکار نے ان کو بلایا ہی نہیں. تو یہ تو سرکار کی محبت میں انسان کو جانا چاہیے نا. انسان طواف کر رہا ہو تو انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے اور میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہا ہوں. انسان تو حجر اسود کو بھی چوم رہا ہو تو انسان کے دل میں یہ خیال اور تصور ہونا چاہیے کہ اس پتھر کو حضور نے چوما ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ تو یہ مت سمجھنا کہ تو جنتی پتھر ہے اور کعبے میں نسب ہے اس لیے تجھے میں بوسہ دے رہا ہوں. اس لیے نہیں، بلکہ تجھے تو میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، تجھے تاجدار کائنات نے بوسہ دیا ہے. تو حج بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی مثال ہونی چاہیے. اور پھر مدینے کی تو کیا ہی بات ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ مدینے کی زمین ہے. جنت بھی یہیں کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی تو کیا ہی بات. اور جس وقت لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو جو اہل عشق ہیں، جن کے دل میں محبت رسول ہے، مدینے سے ان کے لیے پلٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. اور جب لوگ وہاں مدینے سے آتے ہیں تو وہ آئے تو پاکستان میں ہوتے ہیں، آئے تو وہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل مدینے میں ہی ہوتا ہے، ان کی سوچ مدینے میں ہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط پڑا تو کچھ لوگ مدینے کو چھوڑ کے گئے ملک شام کی طرف. وہاں کے حالات آسودہ تھے، خیال تھا کہ وہاں جا کے کوئی تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ وہ فلاں فلاں مجھے نظر نہیں آ رہے. تو صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ شام کی طرف، کہ وہاں جا کے وہاں کے حالات ٹھیک ہیں، وہاں جا کے تجارت کریں گے اور کاروبار کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں فرمایا تھا کہ المدینہ تو ہوا خیر لہم. حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس چیز کو جانتے، اگر وہ اس چیز کو جانتے تو وہ مدینے کو کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتے. مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، دوست ہے میرے، عالم دین ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب وہاں پہ جائیں، مدینے میں جائیں تو ہوٹلوں کے باہر یہ حدیث پاک لکھی ہوتی ہے، المدینہ تو ہوا خیر لہم، مدینہ تو ان کے لیے بہتر ہے. یہ کوئی پلٹ سے آنے کی جگہ تو نہیں ہے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار مجھے شہادت کی موت حضور کے شہر مدینے میں عطا فرمانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑا تھا، لیکن کیوں چھوڑا تھا اس کی بھی وجہ بیان فرمائی ہے مفسرین کرام نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مدینے میں حضور ہی نہیں تھے، تو پھر جو ہے مدینے میں شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت فاروق اعظم جب ملک شام میں پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم آئے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال ملنے کے لیے آئے۔ جس وقت ملنے کے لیے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ بلال آیا ہے، تو آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے استقبال کیا، حضرت بلال کو سینے سے لگایا، مصافحہ کیا تو حضرت بلال کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں ایک حبشی غلام ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، حکمران ہیں، ہمارے خلیفۃ المومنین ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب سے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے ہو تو آپ صحابہ کے امام بن گئے ہو۔ یا بلال انت سیدنا، اے بلال آپ ہمارے سردار لگتے ہو، کیونکہ حضور نے تجھ سے پیار کیا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، حضور کے شہر مدینے سے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ کیسا ہے۔ والا حضرت نے کہا تھا نا کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے۔ حضرت بلال نے کہا عمر یہ تو بتاؤ وہ فلاں کونے کا کام ہونے والا تھا مسجد نبی شریف کا، وہ جن باغوں میں عصر کی نماز کے بعد حضور جاتے تھے ان باغوں کا کیا حال ہے، ان کے پھولوں کا کیا حال ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ جلایا کرتے تھے تو تم وہ ڈیوٹی تو کرتے ہو نا، چراغ تو جلاتے ہو مسجد نبی شریف میں، اور صفائی کرنے والا اپنے ٹائم پہ صفائی تو کرتا ہے نا مسجد نبی شریف کی، حضور کے روضے کی۔ یہ درد بھری داستان حضرت بلال پوچھ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم سے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بلال اگر اتنی محبت تھی، مسجد حضور کی مسجد سے اتنا پیار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا پیار تھا، حضور کے شہر مدینے سے اتنا پیار تھا، تو پھر مدینہ چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، میں رہتا شام میں ہوں، میرا وجود ملک شام میں ہوتا ہے، لیکن میری سوچ اور میرے دل اس وقت بھی مدینے میں ہوتا ہے۔ تو جو مدینے سے تو پلٹ آئے تو پھر اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کا خیال ہر وقت مدینے میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو رب ذوالجلال قسمت والوں کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اور اپنے پاک گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا